حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ جن معجزات کو بیان فرمایا گیا ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بتائی گئی ہے۔ پہلا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا نزول فرما، یعنی دسترخوان نازل فرما، جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما ہی دے، کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم کو وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ضرور عطا کروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم سے جو شخص بھی کفر کرے گا میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا وہ سب سور بن گئے اور 1 مہینے کے اندر اندر سب مر گئے، اور جو شکر گزار کرنے والے تھے انہوں نے 1 ماہ کے روزے رکھے اور جس دن قرآن نازل ہوا عید کی طرح خوشی منائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا اور خوشی منانا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع کی کہ یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی کہ وہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اس کا سورہ عمران میں اس کا بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا، اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیزیں کھا آئے ہو اور وہ بغیر دیکھے ہی میں تم سب کو ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے اس معجزے کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ برس والے لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے۔ فائدہ برس ایک ایسی جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے خاص طور پر چہرے، کمر، ہاتھ اور بازوں پر سفید قسم کے داغ نمودار ہو جاتے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے بدنما لگتے ہیں، اور اس کا ابھی تک کوئی علاج ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اصفا زرداری اپنا علاج کروا چکی ہوتی۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت سے ہوئی کہ آپ نومولود تھے، اور وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اس کا پس ترجمہ پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے بہت بڑی غلط حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرے والد برے آدمی نہ تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ حضرت مریم خاموش رہی کیونکہ ان کو چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اشارہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی آپ کو اس بات کا جواب دے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی بھی دی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور پھر دوبارہ تب ہی بولے جب عموماً جس عمر میں بچے بولا کرتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ بن مریم اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب توریت آ چکی ہے اس میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم المرتب رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قریب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، دنیا میں ان کی مدت قیام 45 سال ہوگی، پھر قرب قیامت کی اس زمانے میں آپ کی وفات ہوگی، میرے روضہ میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی مقبرہ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ باہر آئیں گے۔